الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. معزز مہمان کرام، مقتدر علماء کرام، سامعین بز اور عندلیبان جامعہ ابو الحسن علی ندوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. شکر و صفات سے بھرپور دل، حمد و مناجات سے تر زبانیں، تعریف و توصیف سے معمور دماغ اس خدائے علیم و خبیر کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے ہم ذرائع بے مقدار کو علم کی تابانی، عمل کی ذوفشانی اور اخلاص کی حدت و شدت اور تمازت بخشی، جہالت کی اندھیریوں سے نکال کر علم کا نور عطا کیا. صلاۃ و سلام ہو اس آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ضلالت و گمراہی کی گھٹاٹوپ وادیوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اسلام کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا اور منزل مقصود تک رہنمائی فرمائی. حضرات، ہم تشنگان علوم نبوت علم کی پیاس بجھانے کے لیے کسی میخانے کے متلاشی تھے. یہی تلاش ہمارے والدین کی فکروں کا بھی محور تھی. ہم بے چین و بے قرار تھے کہ دفعتاً سرزمین مالیگاؤں سے جمال علم اور معرفت خداوندی کے نوخیز سرچشمے جامعہ ابو الحسن علی ندوی سے علم کے پیاسوں کی سیرابی کا اعلان ہوتا ہے. اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے قرب و جوار اور دور دراز کے علاقوں سے علم کے شیدائی کشا کشا اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. شہر مالیگاؤں کا یہ عظیم الشان ادارہ صدر عالی قدر ناظم اعلیٰ ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید بلال عبد الحی حسنی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی میں چلتا ہے اور اس کے بانی و محتمم ہیں حضرت مولانا جمال عارف صاحب ندوی دامت برکاتہم. حضرات، ہم کندہ ناتراش تھے. جامعہ ابو الحسن علی ندوی نے ہمیں اپنے آغوش میں لیا، ہمیں لکھنا پڑھنا چلنا پھرنا بولنا سننا کھیلنا کودنا سکھایا، ہمیں اللہ کے احکامات بتائے، رسول اللہ کے ارشادات سنائے، بزم خطابت النادی العربی شہر کی مساجد میں بیانات جیسے مختلف پلیٹ فارم دیے تاکہ ہماری خوابیدہ صلاحیت بیدار ہو اور اظہار ما فی الضمیر کے ذریعے احقاق حق، ابطال باطل اور اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ انجام دے سکے. جامعہ نے ہمیں بتایا کہ ہم انسانوں کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، پھر اسی درد کو ہمارے سینوں میں پیدا کرنے کے لیے تحریک پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے بلا تفریق کے مذہب و ملت، ہاسپٹلز، اسکولز اور غریب علاقوں میں لے جا کر ہم سے انسانیت کی خدمت کروائی. کبھی دعوت و تبلیغ کے راستے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دلائی اور امت کی بدحالی کا ادراک کرایا. جامعہ نے جس طرح ہمیں ایک جانب غیرت اسلامی سے بھرپور ایک عالم ربانی بنانے کی سعی پیہم کی، وہی دوسری جانب زمانہ شناس بنانے کے لیے عصری تعلیم سے آراستہ کر کے ایک ہاتھ میں جامع شریعت اور دوسرے ہاتھ میں سندان عشق عطا کیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. حضرات، جامعہ نے ہمیں ماں باپ جیسے مشفق و مہربان اساتذہ عطا کیے جن کا جسم و دماغ ہی نہیں بلکہ ان کا جان و دل بھی ہمیں بنانے اور سنوارنے میں لگا رہا. ان اساتذہ نے اپنی جہد مسلسل اور انتھک کوششوں سے کسی جوہری کی طرح ہم پتھروں کو تراش کر ہیرا بنانے کی سعی کی. حضرت مولانا جمال ناصر صاحب ندوی نے تفسیر قرآن کے بہانے معرفت الہی کی شمع روشن کی. حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب ندوی نے درس حدیث کے ذریعے عشق رسول سے سرشار کیا. حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمن صاحب قاسمی نے درس ہدایہ کے ذریعے تفقہ فی الدین کی روشنی عطا کی. مولانا مفتی کاظم صاحب ندوی نے علم البیان اور علم المعانی کے درس سے عربی زبان کے اعجاز اور اس کے رموز سے واقف کیا. حضرت مولانا محمد اطہر صاحب ندوی نے آداب سخن سکھائے اور جناب شعیب انجم سر نے انگریزی زبان کے ذریعے سیلف کانفیڈنس دیا اور عالمی سطح پر میسج آف اسلام کو کنوے کرنے کے لائق بنایا. مرشد ملے شفیق ملے مہرباں ملے، مرشد ملے شفیق ملے مہرباں ملے،
ہم کو تو ان کی ذات میں گنجے گراں ملے۔ ان تمام مختلف رنگ بو رکھنے والے پھولوں کی رنگ اور خوشبو ہمیں ایک ہی شخصیت میں نظر آئی، اور وہ ذات ہے بانی و محتمیم جامعہ حضرت مولانا جمال عارف صاحب ندوی دامت برکاتہم کی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اساتذہ کی یہ خصوصیات بھی آپ ہی کی صفات حمیدہ کا پرتو ہے۔ آپ کے جمال علم نے ہمیں عرفان ذات بھی دیا اور کسی عارف باللہ کا سا جمال عطا کیا۔ آپ کی شبانہ روز توجہات اور تربیت ایسی بھٹی ہے کہ جس میں تپنے والا کھرا سونا بن کر نکلتا ہے۔ برق کیا، شرارہ کیا، رنگ کیا، نظارہ کیا، برق کیا، شرارہ کیا، رنگ کیا، نظارہ کیا، ہر دیے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے۔ حضرات، جامعہ ابو الحسن نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا۔ ہم بھی اپنے جامعہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے مادر علمی، ہم جہاں ہوں گے تیری یاد کو اپنے سینے میں باقی رکھیں گے۔ اے مادر علمی، ہم تیرے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھریں گے، ساری دنیا میں تیرے پیغام اور تیرے نام کا چرچا کریں گے۔ ہماری محفلیں تیرے ذکر سے خالی نہ ہوں گی، ہماری ہر نیکی میں تیرا بھی حصہ ہوگا۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اے مادر علمی، جس طرح آج تک تو نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا، ہمیشہ ہم پر یوں ہی نظر رحمت رکھنا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے تیرے فیض کا تعدیہ کریں گے، ہم حشر کے دن بھی تیرے نیک نامی کا باعث ہوں گے۔ اے مادر علمی، ہماری اس جدائی سے ہمارے مشفق و مہربان اساتذہ کرام کے دل بھی رنجیدہ ہے، محتمیم جامعہ کا دل بھی بے قرار ہے، اور کیسے بے قرار نہ ہو کہ اپنے اولاد کی طرح پالا پوسا، کسی غیرت مند باپ کی طرح اپنی کڑی نگرانی میں رکھا، جو خود کھایا ہمیں کھلایا، جس طرز زندگی کے ساتھ وہ خود رہے اس سے بہتر طرز زندگی عطا کیا۔ کبھی ہم نے ماں باپ کی یاد آ جانے کا شکوہ کیا تو خود ہمارے والدین کی طرح ہو گئے، کسی سبق کے نہ سمجھنے کی شکایت کی تو کتاب کو سمجھاتے رہے، کبھی بور ہو جانے اور اکتا جانے کا شکوہ کیا تو تعلیمی اور تفریحی ٹور کے ساتھ ساتھ مختلف تاریخی مقامات کی سیر کروائی اور اپنی بے تکلف مصاحبت سے سرفراز کیا۔ ہماری تعلیم و تربیت، آرام و آسائش، قیام و طعام میں کسی قسم کی کوئی بھی کسر باقی نہ رکھی۔ یہ جدائی جہاں ہم پر شاخ گزر رہی ہے، یقیناً ان کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑ رہی ہوں گی، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، بیٹھ جانا نہ کہیں راہ طلب میں تھک کر، آبلے پاؤں میں آ جائے تو خندہ ہونا۔ اے مادر علمی، مجھے معلوم ہے کہ اگر تجھے قوت گویائی عطا کی جائے تو تو بھی یہی کہیں گی کہ اے میرے دل کے ٹکڑوں، اے میرے جگر پاروں، یقیناً تمہاری جدائی مجھ پر بھی شاق گزر رہی ہے، میں بھی رنجیدہ ہوں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کر رہے ہو۔ اے مادر علمی، ہم بھی تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی تیرے نیک نامی کا باعث ہوں گے۔ اے مادر علمی، ہمارے ہم پیالہ و ہم نوالا ساتھی، ہمارے ہر سکھ دکھ کے رفیق، وہ بھی آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ نہ جانے زندگی کی کس موڑ پر اب دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں جانتا ہوں میرے بعد خوب روئیں گا، میں جانتا ہوں میرے بعد خوب روئیں گا، روانہ کر تو رہا ہے وہ ہنستے ہنستے مجھے۔ ہم اس جامعہ کے در و دیوار کے سائے میں ایک خاندان کی مانند تھے، ایک ساتھ پڑھے لکھے، کھیلے کودے، کھائے پیے، گھومے پھرے، سب ایک ساتھ کیا، لیکن آج ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ اس جامعہ کے اندر سچی رفاقتوں کے اندر سرد مہری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور تعلقات کے اندر کبھی لال و گل بھی ہوتے ہیں اور کبھی تلخیاں بھی ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ یہ موسم بہت سنہانا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم بہت سہانا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ جامعہ کے اس کیمپس میں 3 سال گزارنے کے بعد آج ہم اس جامعہ سے جدا ہو رہے ہیں، اور ہماری آج تکمیل مشکات ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے مشکات کی تکمیل ناظم اعلیٰ ندوۃ العلماء صدر محترم حضرت مولانا سید محمد بلال عبد الحی حسنی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ سے ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، جامعہ کی اس جدائی پر آخر میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں شاعر تو نہیں ہوں، شاعری لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ضروری تھا کہ یہ جدائی میرے دل کے تاروں کو بھی چھیڑ دی اور پھر الفاظ گویا ہوتے۔ آئیے
چند اشعار میں آپ کو جامعہ کی جدائی میں سناتا ہوں۔ الوداع 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 اے چمن، الوداع 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 اے چمن، الوداع الوداع جامعہ ابوالحسن، الوداع 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 اے چمن، الوداع 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 اے چمن، الوداع الوداع جامعہ ابوالحسن۔ دراصل یہ طالب علم جہاں بہت ساری خصوصیتوں کے حامل ہیں، وہیں یہ شاعر بھی ہے۔ نام ان کا مجاہد ہے، تخلص ان کا راہی ہے۔ یہ انہوں نے خود اپنا کلام لکھا ہے، وہی آپ کو سنا رہے ہیں، کہتے ہیں لفظ میں سنا۔ اب تلک تیرے دامن میں ہم ہیں پڑھے، اب تلک تیرے سایوں میں ہم ہیں بڑھے، اب تجھے چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے، آنکھ حیران ہے غمزدہ قلب و من، الوداع الوداع جامعہ ابوالحسن۔ مہرباں تو ہمارا تھا شام و سحر، مانتے تھے خوشی سے تجھے اپنا گھر، ناز تجھ پر رہے گا ہمیں عمر بھر، تیرے پیغام سے گونجے کو ہو دمن، الوداع الوداع جامعہ ابوالحسن۔ تھا فرشتوں کا پہرا جہاں دم بدم، تھا فرشتوں کا پہرا جہاں دم بدم، رحمتیں برکتیں چومتی تھی قدم، جب تلک تھے یہاں تھا خدا کا کرم، تو ہے گہوارے دانش و علم و فن، الوداع الوداع جامعہ ابوالحسن۔ اپنے سینے میں قرآن لے کر چلے، اپنے سینے میں قرآن لے کر چلے، اپنے جنت کا سامان لے کر چلے، اے مجاہد خدا کا کرم ہو گیا، اے مجاہد خدا کا کرم ہو گیا، مل گئی ہے رہے فردوس و عدن، الوداع الوداع جامعہ ابوالحسن۔ اے میرے ہمدموں، آؤ اخیر میں بارگاہ الہی میں دست دعا دراز کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو ان کا شایہ نشان بدلہ عطا فرما، راہ علم میں آنے والی دشواریوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔